الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہر طرح کا طلبگار چاہیے، جنت کو ہر طرح کا طلبگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے.
کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں جب اصغر کی مٹھیاں، کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں جب اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ صلوات۔ کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرک کوہن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرک کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر سر کے سلاطین زمن کانپ رہا ہے، ہر سر کے سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بے کاپ دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بے کاپ دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ صلوات۔ اپنے بچوں کو تم بے وفا بنا دینا، اپنے بچوں کو تم بے وفا بنا دینا، ہمیشہ پرچم عباس کی ہوا دینا، جو چاہتے ہوں کہ بچے ہو صاحب کردار، جو چاہتے ہوں کہ بچے ہو صاحب کردار، تو لاریوں میں بھی تعلیم کربلا دینا، تو لاریوں میں بھی تعلیم کربلا دینا، یہ معجزہ ہے یقیناً علی کی بیٹی کا، یہ معجزہ ہے یقیناً علی کی بیٹی کا، ستم کے شیر ماں فرش عزا دینا۔ صلوات۔ ایک باوزہ بلند نعرہ صلوات۔ مطلع نظر ہے خاص طور سے۔ کیسے بیان کروں میں فضیلت بطول کی، کیسے بیان کروں میں فضیلت بطول کی، کیسے بیان کروں میں فضیلت بطول کی، قرآن سے پوچھ لیجئے عظمت بطول کی، قرآن سے پوچھ لیجئے عظمت بطول کی، روضے میں آ کے آپ کے مجھ کو لگا بطول، روضے میں آ کے آپ کے مجھ کو لگا بطول، روضہ نہیں ہے یہ تو ہے جنت بطول کی، روضہ نہیں ہے یہ تو ہے جنت بطول کی۔ خاص طور سے جس نے بھی کی ہے فرش عزا کی مخالفت، جس نے بھی کی ہے فرش عزا کی مخالفت، اس پا تو بے شمار ہے لعنت بطول کی، اس پا تو بے شمار ہے لعنت بطول کی۔ تضمین ملاحظہ فرمائیں،
کہ پورا قصیدہ لکھ دیا تیرے غلام نے، پورا قصیدہ لکھ دیا تیرے غلام نے، کر کے دیار غار میں مدحت بطول کی، کر کے دیار غار میں مدحت بطول کی۔ ایک بہت بلند نعرہ صلوات۔ مطلع نظر کہ جب بھی مجھ پر خدا مہربان ہوتا ہے، کہ جب بھی مجھ پر خدا مہربان ہوتا ہے، ہمارے زیر قدم آسمان ہوتا ہے، کہ جب بھی مجھ پر خدا مہربان ہوتا ہے، ہمارے زیر قدم آسمان ہوتا ہے۔ یہ غم نہ کیجئے نسل یزید زندہ ہے، یہ غم نہ کیجئے نسل یزید زندہ ہے، کسی بھی داغ کا تھوڑا نشان ہوتا ہے۔ یہ غم نہ کیجئے نسل یزید زندہ ہے، کسی بھی داغ کا تھوڑا نشان ہوتا ہے۔ اور یہ معنی رہتے ہیں مولا امام باڑوں میں، یہ معنی رہتے ہیں مولا امام باڑوں میں، ہمارے دل میں بھی ان کا مکان ہوتا ہے۔ یہ معنی رہتے ہیں مولا امام باڑوں میں، ہمارے دل میں بھی ان کا مکان ہوتا ہے۔ مقصد دیکھیں کہ وہ جن کے خون میں پاکیزہ، وہ جن کے جسم میں پاکیزہ خون ہے بشاش، وہ جن کے جسم میں پاکیزہ خون ہے بشاش، علی کے حق میں ہی ان کا بیان ہوتا ہے۔ وہ جن کے جسم میں پاکیزہ خون ہے بشاش، علی کے حق میں ہی ان کا بیان ہوتا ہے۔ تڑپ کر شہ کر بلا نے پکارا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، اگر اپنی آموں کے لاش پا جانا تو پانی کا کوئی تقاضا نہ کرنا، ابھی تک کس سویا ہے بھائی ہمارا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، تڑپ کر شہ کر بلا نے پکارا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، لحد کربلا میں ہماری بنے گی، تمہیں قید خانے کی مٹی ملے گی،
साथ होगा, हमारा तुम्हारा इलैया इलैया सकीना सकीना तड़प कर शह कर बला ने पुकारा इलैया इलैया सकीना सकीना 72 के दागे दिल पर उठाए, मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। उठाया तकबर का जिस दाम जनाजा इलैया इलैया सकीना सकीना तड़प कर शह कर बला ने पुकारा इलैया इलैया सकीना सकीना हम आगोश ज़हरा के पाले हुए हैं, सितम है कि जलती ज़मीं पर पड़े हैं। अज़ियत की चादर गमों का है तकिया इलैया इलैया सकीना सकीना तड़प कर शह कर बला ने पुकारा इलैया इलैया सकीना सकीना मुलाकात की आप ये शाम आखरी है कि अब मेरा तुझसे कलाम आखरी है। बस एक बार फिर मेरे सीने पसो जा इलैया इलैया सकीना सकीना तड़प कर शह कर बला ने पुकारा इलैया इलैया सकीना सकीना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا صلوات بھیجے محمد مشکل یہ ہے کہ 10 بجے مجھے اسٹیشن پہنچنا ہے، میری گاڑی ہے اور یہاں 9:30 ہی بج رہے ہیں، بڑی مشکل میرے ساتھ ہے۔ بہرحال چند منٹ کی رحمت ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ اے رسول ان لوگوں سے سوال کیجئے
ان رسولوں سے سوال کیجئے کہ جو آپ سے قبل آ چکے ہیں، کہ آپ کو جو رسالت ملی، جو آپ کو نبوت ملی، وہ کن شرطوں میں ملی۔ عجیب و غریب آیے کریمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا اللہ کی طرف سے کہ ان رسولوں سے پوچھئے جو آپ سے قبل آ چکے۔ اس میں جناب آدم بھی داخل ہیں، جناب نوح بھی داخل ہیں، جناب ابراہیم بھی، جناب موسیٰ بھی، جناب عیسیٰ بھی۔ 3 لاکھ سے زیادہ، 3,24,000 جتنے بھی پیغمبر سے پہلے گزرے، سب سے حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے یہ پوچھئے، 1,24,000 کے قریب جو پیغمبر آئے تھے وہ سب سے پوچھئے کہ آپ کو کس بنیاد پر نبوت ملی، آپ کو کس بنیاد پر رسالت ملی۔ یہ رسول سے کہا جا رہا ہے۔ مگر سوال یہاں پر پیچیدہ یہ ہے کہ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب کوئی رسول دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اب رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا، پالنے والا تو حکم دے رہا ہے کہ ہر رسول سے میں پوچھوں کہ کس بنیاد پر رسالت ملی۔ نہ آدم موجود ہیں، نہ نوح موجود ہیں، نہ ابراہیم ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ ہے بھی تو 4تھے آسمان پر ہے۔ میں پوچھوں تو کیسے پوچھوں؟ تو اب کسی نے سوال کر لیا، حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کو کیسا حکم دے دیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیسا حکم ہے کہ آپ وہ تمام رسولوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے گزر گئے۔ اب آپ اسے کیسے پوچھیں گے جب گزر ہی گئے، جب کوئی ہے ہی نہیں؟ تو اب رسول نے فرمایا، اس مسئلے کو حل کیا۔ رسول نے فرمایا کہ یہ آیت زمین پر نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ ایک صلوات بھیجے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زمین پر جب میں موجود تھا تب یہ آیت نازل ہوئی؟ نہیں، جب میں معراج کی منزلوں سے گزر رہا تھا اور جب 4تھے آسمان پر میں پہنچا تو 4تھے آسمان پر ہے بیت معمور۔ توجہ رہے بچوں جوانوں کو بھی توجہ چاہتا ہوں، وہ بیت معمور، وہ ہے اصلی کعبہ۔ آپ پوچھ لیجیے علماء سے، وہ ہے اصلی کعبہ جو بیت معمور کہلاتا ہے۔ اور جو 4تھے آسمان پر ہے، یہ کعبہ جو زمین پر ہے یہ بیت معمور کی شبیہ ہے، یہ بیت معمور کی شبیہ ہے۔ اصل ہے بیت معمور جو 4تھے آسمان پر، اس کی شبیہ یہ کعبہ ہے۔ اور یہ شبیہ بنائی کس نے؟ جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے۔ اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم اور اسماعیل شبیہ کے بنانے والے، اور کس کے حکم سے بنائی؟ اللہ کے حکم سے۔ تو معلوم ہے کعبے کی شبیہ بن رہی ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، نبی بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیہوں کا بنانا یہ حکم الہی سے ہوتا ہے اور کام یہ انبیاء کا ہے۔ تو سیرت انبیاء ہے شبیہ بنانا۔ ایک صلوات بھیجے اب جو یہ کربلا کی شبیہ ہے، اب جو یہ نجف کی شبیہ ہے، اب جو یہ سامرہ کی شبیہ ہے، اس پہ اعتراض نہ کرو کیونکہ کعبہ بھی بیت معمور کی شبیہ ہے۔ ایک صلوات پر اللہ اب رسول فرماتے ہیں کہ یہ بیت معمور 4تھا آسمان وہ تھا کہ جہاں ہر نبی جمع تھا، جہاں ہر رسول موجود تھا۔ 1,23,999 پیغمبر، رسول، نبی سب وہاں پر موجود تھے۔ اور اس کے بعد رسول فرماتے تمام شیعہ سنی کتابوں میں درج ہے، کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے کہ اب نماز کا وقت آتا ہے۔ اب سوال ہی ہوتا ہے، آدم بھی موجود ہیں، نوح بھی موجود ہیں، جناب ابراہیم بھی ہیں، جناب موسیٰ بھی ہیں، جناب عیسیٰ بھی ہیں۔ اب نماز پڑھائے تو کون پڑھائے؟ اب خود سے رسول تو آگے نہیں بڑھ سکتے تھے کہ خود سے آگے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور جا کر نماز پڑھانے لگتے؟ نہیں، تو اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب نماز پڑھائے تو کون پڑھائے، امامت کرے تو کون امامت کرے؟ تو تمام شیعہ سنی کتابوں میں درج ہے کہ اسی وقت اللہ نے جبریل کو بھیجا
کہ جاؤ، جبریل آتے ہیں اور رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہتے ہیں کہ تم میں سب سے افضل یہ رسول ہے، یہی امامت کریں گے. ایک صلوات بھیجے یہی امامت کریں گے، یہی امامت کریں گے. اب سنی علماء تحریر فرماتے ہیں، اہل سنت علماء تحریر فرماتے ہیں کہ کیا کہنا اس رسول کا، کیا کہنا اس رسول کا کہ جس کو جبریل ہاتھوں پر بلند کر رہے ہیں. ارے توجہ رہے، کیا کہنا اس رسول کا کہ جس کو جبریل ہاتھوں پر بلند کر رہے ہیں. تو تم اس پر فخر کر رہے ہو کہ رسول کو جبریل نے ہاتھوں پر بلند کیا. کیا کہنا اس علی کا کہ جس کو رسول اپنے ہاتھوں پر بلند کر رہے ہیں. ایک سلوات برداوات. اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو اب رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے تمام انبیاء سے سوال کیا. چوتھے آسمان کے اوپر ہر نبی موجود ہے، ہر رسول موجود ہے، ہر پیغمبر موجود ہے. اس پر اللہ کا حکم نازل ہوا، ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے کہ ان کو کن شرطوں پر نبوت ملی ہے، کن شرطوں پر رسالت ملی ہے. رسول نے اعلان کیا لما بعثتم، روایت میں لفظ موجود ہیں لما بعثتم، ذرا یہ بتا دو کہ کن شرطوں کی بنیاد کے اوپر تمہیں بعثت ملی، کن شرطوں کی بنیاد پر رسالت ملی، کن شرطوں کی بنیاد کے اوپر تمہیں نبوت ملی. تو سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا تھا، سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا تھا کہ 3 شرطوں پر ہم کو رسالت دی گئی. ارے توجہ رہے، 3 شرطوں پر ہم کو رسالت دی گئی ہے، 3 شرطوں پر ہم کو نبوت ملی ہے. پہلی شرط یہ تھی کہ ان نشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم یہ گواہی دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک معبود ہے. اور دوسری گواہی تھی کہ نشہد انک رسول اللہ، اور دوسری گواہی ہمیں یہ دینا تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اور تیسری گواہی ہم نے یہ دی کہ نشہد ان علی ولی اللہ، تیسری گواہی یہ تھی کہ علی جو ہے اللہ کے ولی ہے. تو جو ہمارا کلمہ ہے وہی انبیاء کا کلمہ بھی ہے. ایک صلوات بھیجے سلوات بلند آواز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہوا کہ جو نبوت ملی ہے تمام انبیاء کو، اور یہ بھی تمام اہل سنت علماء بھی تحریر کرتے ہیں، تمام شیعہ علماء بھی تحریر کرتے ہیں کہ جس نبی کو نبوت ملی ہے اس کو ایک شرط لگا دی گئی تھی کہ آخری نبی کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے، آخری نبی پر تمہیں ایمان لانا. اور یہ آیت میثاق بھی ایک ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، آیت میثاق، اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. دیکھو ایک آنے والا رسول آخر میں، ایک آخر میں ایک رسول کو ہم بھیجیں گے جس پر تم سب کو ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنا ہے. یہاں بھی بہت لطیف نکتہ ہے کہ مدد کا لفظ بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے. ارے بہت توجہ رہے، ایمان لانا ہے پھر مدد کرنا ہے، یعنی بغیر ایمان کے تمہاری مدد قبول نہیں کی جائے گی. پہلے ایمان لاؤ پھر مدد کرو. تو رسول کی مدد کے لیے شرط ہے کہ پہلے رسالت پر ایمان ہو پھر وہ مددگار بنے گا. تو اب دیکھو سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ جس کا نام ہے ابو طالب. اس کا مطلب ہے کہ پہلے مومن ہے بعد میں مددگار بنے ہیں. ایک صلوات بھیجو سلوات بلند آواز سے محمد. بہت توجہ ہے، وقت بالکل نہیں میرے پاس، بہت کم وقت، 5 منٹ سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے. بڑی مشکل میرے لیے کہ آپ دیکھیں اب عہد لیا گیا. آج تک مسلمان مفسرین اس آیت کی تفسیر نہیں کر پائے ہیں. چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو جہاں سے چاہے چلا جائے،
یہ کیسے جہاں دل چاہے چلا جائے. چیلنج سے کہہ رہا آج تک مسلمان مفسرین آیہ میثاق کے معنی نہیں بیان کر پائے، نہیں بیان کر پائے ہیں، کیونکہ اس پہ اعلان ہو رہا ہے کہ ایک آنے والے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنا ہے. اور یہ معاہدہ تم نے اگر اس پر عمل نہیں کیا، وَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر تم نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا تو تم فاسق ہو جاؤ گے، تم فاسق ہو جاؤ گے. ارے فاسق دو رکعت نماز پڑھانے کے تو لائق نہیں رہتا، وہ نبوت کے لائق کیسے رہ جائے گا؟ اس کا مطلب اللہ نے اعلان کیا کہ تمہاری نبوتیں لے لی جائیں گی، تمہاری نبوتیں لے لی جائیں گی. بہت توجہ چاہوں گا. اس کا مطلب یہ کہ ہر نبی کی نبوت کا انحصار تھا ہمارے رسول کی نبوت کے اوپر. ارے بہت توجہ چاہوں گا. ہر نبی کی رسالت کا انحصار تھا ہمارے نبی کی رسالت کے اوپر، اور اگر رسالت کو نہیں مانا تو اس کی نبوت لے لی جائے گی، اگر نہیں مانا تو رسالت لے لی جائے گی. لہذا جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی رسول تھے، ان کی رسالت کا دار و مدار تھا ہمارے رسول کی رسالت پر. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے رسول کی رسالت کا کس چیز پر دار و مدار تھا؟ کس چیز پر دار و مدار تھا؟ اب قرآن کی آیت پڑھو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے کہ جس کی وحی ہم نے آپ پر بہت پہلے کر رکھی ہے. فما بلغت، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتا، تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. تو تمام انبیاء کی رسالتیں منحصر تھی رسول کی رسالت پر، اور رسول کی رسالت منحصر تھی مولا علی کی اعلان ولایت کے اوپر. ایک صلوات بلند آواز محمد، ایک صلوات بلند آواز. اور بس آخری جملے ہیں، پوری توجہ چاہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی ہمارے رسول کا مومن ہے، کیونکہ ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں. تو ہر نبی ہمارے رسول کا مومن ہے. اب قرآن میں کیا ہوا اعلان؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے ہر مومن کا مولا ہے. ارے بہت توجہ، بس آخری جملے کر رہا ہوں کہ ہر نبی ہمارے رسول کا مومن، اور قرآن ہی نے کہا کہ نبی جو ہے وہ مومن کا مولا ہے. تو اس کا مطلب ہمارا رسول ہر نبی کا مولا، ہمارا رسول ہر نبی کا مولا. تو اب میں کرنا چاہتا ہوں کہ آدم آئیے اور اس رسول کی جگہ پر بیٹھ جائیے. آدم گھبرا کر کہیں گے کہ وہ تو میرے مولا ہیں، بھلا میری جرت ہو سکتی ان کی جگہ پر بیٹھوں. اے نوح آپ آ کر بیٹھ جائیے، اے ابراہیم آپ آ کر بیٹھ جائیے. ہر نبی پیچھے ہٹ رہا ہے. ارے بھلا میری بھی ہمت، میری جرت کہ مولا کی جگہ پر بیٹھو. اے موسیٰ آپ آ جائیے، اے عیسیٰ آپ آ جائیے. ہر نبی پیچھے ہٹ رہا ہے کہ وہ تو میرے مولا ہے. میں مولا کی جگہ پر کیسے بیٹھ جاؤں؟ کیونکہ مولا کی جگہ پر کوئی مولا ہی بیٹھ سکتا ہے. اسی لیے غدیر کا اعلان تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک صلوات بلند آواز. یہی وہ موقع ہے کہ جب رسول اللہ نے دعا مانگی تھی کہ والمن والا وعادمن وعدا، پالنے والے اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، اور اس کے بعد فرمایا اسے چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑ دے، اور اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے. یہ پنجتن پاک میں ہر ایک کے لیے رسول کا یہ قول ہے. امام حسین کے لیے بھی یہ قول ہے کہ پالنے والے اسے محبوب رکھنا جو حسین کو محبوب رکھے، اور اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے. یہی امام حسن کے لیے بھی ہے
یہی امام حسین کے لیے ہے، یہی شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے ہے کہ ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، ان کا دشمن رسول اللہ کا دشمن ہے، مگر آپ دیکھیں دشمنی میں کوئی کمی نہیں کی۔ کبھی شہزادی کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں اور پسلیاں شکستہ ہو رہی ہیں، کبھی علی کے گلے میں رسی باندھی جا رہی ہے، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں، ابھی کربلا میں حسین ہے جو چاروں طرف سے گھرے ہوئے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، اور کچھ لوگ پتھر مار رہے تھے۔ عمر سعد کے پاس کچھ ملعون پہنچے، اے عمر سعد، میدان میں جتنے پتھر تھے سب ہم نے حسین پر مار دیے، اب میدان میں کوئی پتھر باقی نہیں بچا ہے، ہم اب کیا کریں؟ حسین کو کیسے اذیت دیں، حسین کو کیسے تکلیف پہنچائے؟ وہ ملعون عمر سعد کہتا ہے کہ دیکھو یہ گرم ریت جو پڑی ہوئی ہے، جو آگ کی طرح سے جل رہی ہے، یہ اٹھا کر حسین کے زخموں پر ڈالو تاکہ حسین کو زیادہ سے زیادہ اذیت ہو، زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ حسین زین فرس پر ڈگمگا رہے ہیں، گر نہیں رہے حسین۔ عمر سعد نے حرملہ سے کہا اس وقت دنیا میں تجھ سے بڑا کوئی تیر انداز نہیں ہے، کوئی ایسی ترکیب کر کہ حسین گھوڑے سے گر جائے۔ حرملہ سے کہتا ہے کہ کوئی ایسی ترکیب کر کہ حسین گھوڑے سے گر جائے۔ اس ملعون نے کہا کہ آج بھی ابھی ترکش پہ میرے ایک 3 بھال کا تیر باقی ہے۔ چلے کمان میں تیر جوڑا، حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا، عزادارو تیر جو پیشانی پر پڑا تو پیشانی کو توڑ کر پار نکل گیا۔ حسین کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اب حسین گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے بلکہ سوار ہے دوش رسالت، کربلا کی زمین پر آ گیا۔ مگر شاید میں نے غلط کہہ دیا، کیونکہ امام زمانہ نے فریاد کی ہے کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین پر، کہ جب وہ گھوڑے کی زین سے گرے ہیں تو نہ گھوڑے کی زین پر تھے نہ زمین پر۔ آقا یا فریاد کیوں کر رہے ہیں؟ ارے جب زمین پر گرے تو حسین زمین تک پہنچ گئے، مگر امام زمانے نے فرمایا ہے کہ میرا جد زمین تک پہنچا نہیں تھا، کیونکہ جس میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ حسین کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ اب عزاداروں میں کیسے پیش کروں آپ کے سامنے؟ شیبر خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے، حسین کو ذبح کرے تو کیسے کرے؟ حسین کا جسم زمین سے بلند ہے، جب تک زمین سے نہ ملے اس وقت خنجر چلے تو کیسے چلے؟ اس ملعون نے اپنا نجد پیر حسین کی پشت مبارک پر اب جو زور دینا شروع کیا، آہستہ آہستہ حسین کا جسم تیروں پر دبنے لگا۔ عزاداروں، جب سارے تیر جسم کے پار ہوئے ہیں تب شبر کا خنجر چلا ہے، تب کسی منادی نے آواز دی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر انصار حسین صاحب ابن ناصر حسین صاحب، چھوٹی بیگم صاحب بنت غلام عباس صاحب اور جملہ مومن مومنات جو دنیا سے رخصت ہوئی ہیں ان سب کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دیں۔ عالم کی ضیا بلاتی ہے، قدم بڑھاؤ عالم کی ضیا بلاتی ہے، صفے اعضا پہ چلو کربلا بلاتی ہے، قدم بڑھاؤ عالم کی ضیا بلاتی ہے، قدم بڑھاؤ عالم کی ضیا بلاتی ہے، بڑھاؤ علم کی ضیا بلاتی ہے، صفے اعضا پہ چلو کربلا بلاتی ہے، بڑھاؤ علم کی ضیا بلاتی ہے، قدم بڑھاؤ علم کی ضیا بلاتی
کربلا بلاتی ہے صدمہ ہے سکینہ کو وہ چھوٹا میرا بھائی 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 جلتی ہوئی تربت میں ہے پیاسا میرا بھائی صدمہ ہے سکینہ کو وہ چھوٹا میرا بھائی چلنے نہ دیا گھٹنیوں بھی اس کو خزانے چلنے نہ دیا گوٹھیوں گے اس کو خزانے سوچا تھا کہ پیروں پر چلے گا میرا بھائی صدمہ ہے سکینہ کو وہ چھوٹا میرا بھائی نیند آئی تو پھر دیکھوں گی وہ چاند سا چہرہ نیند آئی تو پھر دیکھوں گی وہ چاند سا چہرہ اب آج سے خوابوں میں ملے گا میرا بھائی صدمہ ہے سکینہ کو وہ چھوٹا میرا بھائی جب تیر لگا تھا تو بتا او میرے بابا جب تیر لگا تھا تو بتا او میرے بابا رویا تھا کہ مقتل میں ہنسا تھا میرا بھائی صدمہ ہے سکینہ کو وہ چھوٹا میرا بھائی میں ہوں بھی تھا پکنے کے لیے اور نہ میری ماں میں ہوں کتاب پکنے کے لیے اور نہ میری ماں جب نیند سے چونکے گا اکیلا میرا بھائی صدمہ ہے سکینہ کو
علی اکبر جب ساتھ میں رکھتے اسے بھائی یا علی اکبر ہو جاتا ہنسی اور زیادہ میرا بھائی صدمہ سکینہ کو وہ چھوٹا میرا بھائی وہ تیر جو قدم علی اصغر سے بڑا تھا وہ تیر جو قدم علی اصغر سے بڑا تھا زخمی ہوئے جس سے میرے بابا میرا بھائی صدمہ سکینہ کو وہ چھوٹا میرا بھائی ارمانوں سے وہ جس کو میری ماں نے سیا تھا ارمانوں سے وہ جس کو میری ماں نے سیا تھا پہنے ہے لہد میں وہی کرتا میرا بھائی صدمہ سکینہ کو وہ چھوٹا میرا بھائی یہ کہ سکینہ کی الجھنے لگی سانسیں یہ کہ سکینہ کی الجھنے لگی سانسیں اے کاش دکھا دے مجھے چہرہ میرا بھائی صدمہ سکینہ کو وہ چھوٹا میرا بھائی صغرا کو مدینے میں تڑپتا ہوا چھوڑا صغرا کو مدینے میں تڑپتا ہوا چھوڑا کیا ہوگا جو واپس نہیں پہنچا میرا بھائی صدمہ سکینہ کو وہ چھوٹا میرا بھائی جس وقت سرور آئی اسے آخری چکی جس وقت سرور آئی اسے آخری
کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں پڑے گی. بلاتی ہے قدم بڑھاؤ علم کی ضیا 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 بلاتی ہے قدم بڑھاؤ ایک دفعہ کہا کہ بلاتی ہے قدم بڑھاؤ علم کی ضیا بلاتی ہے قدم بڑھاؤ علم کی ضیا بلاتی پیاسا ہے 3 دن سے حسین پیاسا ہے 3 دن سے تمام دریا ہے نام جس کے ہے حوض کوثر کے جام جس کے تمام دریا ہے نام جس کے ہے حوض کوثر کے جام جس کے اسی کا دشمن ہوا زمانہ اسی کا دشمن ہوا زمانہ اسی کا دشمن ہوا زمانہ حسین پیاسا ہے 3 دن سے میں آئی ہوں کربلا سے ہو کر عجیب دیکھنے میں نے حضرت حسین پیاسا ہے 3 دن سے میں آئی ہوں کربلا سے ہو کر عجیب دیکھے ہے میں نے منظر میں آئی ہوں کربلا سے ہو کر عجیب دیکھے ہے میں نے منظر قرار مجھ کو نہیں ملے گا قرار مجھ کو نہیں ملے گا قرار مجھ کو نہیں ملے
جاگو ذرا یہ سوچو کہ کس کے دشمن بنے ہوئے ہو یہ تو محمد کا ہے نوازا یہ تو محمد کا ہے نوازا یہ تو محمد کا ہے نوازا حسین پیاسا ہے 3 دن سے ابھی اٹھائی تھی لاشیا کو ابھی اٹھائے تھی لاش اکبر اب اس کے رخ پر ہے خون اصغر کرے گی کتنے سے کیا تمام
सिबत नबी अलविदा इब्ने अली अलविदा सिबत नबी अलविदा इब्ने अली अलविदा वार शाह ज़मान कहते रहे